کا آغاز ہے، اور وہ ہے نماز کی اہمیت و فضیلت۔ حضرات محترم، نماز اسلام کی سب عبادات میں سے سب سے اہم عبادت ہے، اور یہ سب سے زیادہ کی جانے والی عبادت ہے۔ اس کے برابر اور کوئی عبادت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ رمضان کے روزے سال بعد آتے ہیں، حج سال بعد آتا ہے اور وہ بھی استطاعت رکھنے والے پر فرض ہے، زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہوتی ہے اور وہ بھی صاحب نصاب پر، صدقہ فطر سال کے بعد، قربانی سال کے بعد، اور پھر ان میں مالدار لوگوں کا۔ نماز جو ہے یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ مالدار ہونا شرط ہے، نہ امیر ہونا شرط ہے، نہ صاحب نصاب ہونا شرط ہے، نہ اس میں صحت مند ہونا شرط ہے۔ اس لیے یہ ایسی عبادت ہے، باقی تو کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو امیروں پر ہیں تو غریبوں پر نہیں ہیں، لیکن نماز وہ عبادت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ امیری غریبی کا فرق رکھا ہے، نہ صحت مند اور بیمار کا فرق رکھا ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور چیز کو نماز کی فرضیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ خاطر رکھا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو ہر ایک مسلمان پر فرض ہے اور دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ عبادت ہے، اور آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جس عبادت پر خرچہ نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض فرمائی ہے، جس پر خرچہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امیروں پر فرض کیا ہے، غریبوں کو اس سے مستثنا فرما دیا۔ غریب کے لیے بھی چانس ہیں لیکن فرضیت نہیں ہے، اس پر وجوب نہیں ہے۔ جس عبادت پر پیسے نہیں لگتے وہ عبادت جو ہے اس کا ہر ایک کو یکساں موقع اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، اور وہ عبادت ہے نماز۔ حضرات گرامی قدر، یہ واحد عبادت ہے کہ جس میں سب سے زیادہ عاجزی پائی جاتی ہے۔ اس عبادت سے بڑھ کر عاجزی کسی اور عبادت میں نہیں پائی جا سکتی، نہیں پائی جاتی، اس لیے یہ سب سے اہم ہے اور سب سے بڑھ کر ہے۔ دیکھیے، عبادت کسی کے لیے جھکنے کا آخری سٹیج یہ ہے کہ آپ اپنا ماتھا اس کے لیے خاک آلود کر دیں، زمین پر رہیں۔ باقی کسی عبادت میں بھی ماتھا زمین پر نہیں لگتا۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جس میں ماتھا زمین پر لگایا جاتا ہے، لہذا یہ عاجزی کا آخری مقام ہے، تذلل کا، جھکنے کا آخری مقام ہے، اور یہ آخری مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے لیے خاص۔ اس لیے نماز جو ہے، اور پھر یہ اصول ہے کہ جو جتنا جھکا ہوتا ہے وہ اتنا بلند ہوتا ہے، جس کے اندر جتنا جھکاؤ پایا جائے گا اتنا اسے بلندی ہوگی۔ تو چونکہ نماز کے اندر عاجزی سب عبادتوں سے زیادہ ہے، اس لیے نماز کا مقام بھی سب عبادتوں سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ جتنا نماز میں نصیب ہوتا ہے کسی اور عبادت میں اس کے مقابلے میں نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے نماز جو ہے یہ سب سے اہم عبادت ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضرات گرامی قدر، عبادت کا معنی لغت میں ہے التذلل، غایت التذلل، یعنی عاجزی کا آخری مقام، کہ اس سے آگے اور کوئی مقام نہیں۔ تو ظاہر ہے یہ پھر سجدہ ہی ہے، سجدے سے آگے آپ کیا جھک سکتے ہیں؟ اس کے آگے تو پھر جھکنے کا کوئی سٹیپ ہی نہیں ہے، کوئی مقام ہی نہیں بچتا۔ اس لیے نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اسے قائم کیا اس نے دین قائم کیا، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا۔
اس نے اپنے دین کو گرا دیا، اسے ستون قرار دیا گیا ہے دین کا۔ احباب محترم، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ پاک میں یہ جو عبادت ہے یہ فرشتے بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، جن بھی کرتے ہیں۔ یہ عبادت جنوں میں، فرشتوں میں، انسانوں میں مشترک عبادت ہے، وہ سارے سجدے کرتے ہیں۔ باقی جتنی مخلوق ہے وہ تسبیحات کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ان کی تسبیح ان کی عبادت ہے۔ یا پھر ان درختوں نے سجدہ کیا جو محمد پاک علیہ السلام کے بارگاہ پاک میں آ کر جھکے، جانوروں نے سجدہ کیا تو حضور کو سجدہ کیا، درختوں نے سجدہ کیا، حضور کو سجدہ کیا۔ اور حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک کی بارگاہ پاک میں یہ خواہش کی تھی کہ یا رسول اللہ، محبت کا آخری سٹیج سجدہ ہے، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی اگر جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لہذا میری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی حرام کر دیا گیا۔ ظاہر بات ہے جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنی بڑی احتیاط ہوتی ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے، حضور علیہ السلام کے کمالات بہت بڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ 9 نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، اور محمد کریم علیہ السلام کی ذات تو سر سے لے کر پاؤں تک ٹوٹل 7 ہی حضور کی نشانی ہے اور اللہ کا معجزہ ہے۔ تو جہاں مقام زیادہ ہے وہاں احتیاط بھی زیادہ ہے۔ حضرت یوسف اور یعقوب کے زمانے میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، حضرت یوسف کو کیا تھا بھائیوں نے، ماں باپ نے کیا تھا، تعظیم کا سجدہ جائز تھا، لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں وہ تعظیم کا سجدہ بھی حرام کر دیا گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ ارشاد فرمایا، محبوب حضرت عیسیٰ کے کمالات دیکھ کر قوم نے خدا مان لیا تھا، اور حضرت عیسیٰ کے کمالات تو آپ کے کمالات کا عشر اشیر ہی نہیں ہے، تو محبوب آپ کی مقام، مرتبے اور شان کو دیکھ کر کوئی آپ کو سجدہ نہ کرنے لگ جائے، اس لیے تعظیم کا سجدہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، حضور کی شریعت میں امت مصطفیٰ کے لیے حرام کر۔ کبھی بھی مزارات پہ جائیں قطعاً سجدہ نہ کریں، یہ میری بات غور سے سماعت فرما لیں، مزار پہ جائیں قطعاً سجدہ نہ کریں، قطعاً طواف نہ کریں، مزار کا طواف بھی نہ کریں، مزار کو سجدہ بھی نہ کریں، اور اگر بوسہ نہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، بوسہ نہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، لے لیں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سجدہ اور طواف کبھی مزار کو نہیں کرنا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کا، مگر خبردار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو جب سجدہ جائز نہیں ہے تو باقی کسی کی قبر کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضور کے مزار کا تب طواف جائز نہیں ہے تو باقی کسی مزار کو کیسے طواف کیا جا سکتا ہے؟ یہ محکمہ اوقاف کے لوگوں کو پیسہ چاہیے، جائل مسلط ہوئے ہوتے ہیں مزارات پر، تو انہیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو بھی کوئی جائل کرتا رہے انہیں کیا بنی ہے منع کرنے کی، لیکن جو جہاں کے پیر عالم ہیں، جن مزارات کے گدی نشین علماء ہیں، وہ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ مزارات کو ان کے مرید سمجھا جائے۔ آپ کسی بھی پڑھے لکھے مزار پہ چلے جائیں، جہاں دینی ادارہ قائم ہوگا، جہاں کے پیر عالم ہوں گے، وہاں کبھی بھی آپ قاضی شاہ صاحب کے مزار پہ چلے جائیں، مقام لکھا ہوا ہے خبردار سجدہ نہیں کریں، عورتوں کا داخلہ مت۔ آپ گولڈا شریف چلے جائیں وہاں بھی ہوگا، لکھا ہوا ہوگا سجدہ نہیں کرنا۔ سیال شریف چلے جائیں، جس ذمہ دار آستانے پر جہاں پر بیٹھنے والے علماء ہیں وہاں آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پیر بھی عالم ہونا چاہیے، پیر بھی عالم ہونا چاہیے۔ اس لیے میں دیکھیے عقیدت بالکل ہونی چاہیے،
پیر کی قدم بوسی کرنا جائز ہے، ہاتھ چومنا جائز ہے، لیکن کبھی بھی پیر کو سجدہ نہیں کرنا، تعظیم کا سجدہ بھی نہیں کرنا۔ اور یہ ہمارے علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں بڑے زوردار انداز سے منع کیا، اس لیے جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ جاہلوں کا عمل علماء پر حجت نہیں ہوتا، اور علماء اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہوتے۔ اگر کسی عالم نے کہا ہے کہ سجدہ کریں تو تب بات کرو۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے عبادت کا سجدہ تو قطعاً کسی کو آپ کریں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو خدا سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور آپ اس کو خدا سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں تو آپ مشرک ہو جائیں گے، دین سے ہی نکل جائیں گے۔ اور اگر تعظیم کا کریں گے تب بھی آپ حرام فعل کا ارتکاب کریں گے، فعل حرام کا ارتکاب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اہل سنت کو دعا کریں کہ عالم پیر عطا فرمائے، ایسے پیر تھے جو پیر خود صاحب شریعت ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے۔ صاحب شریعت کا مطلب کیا ہے؟ شریعت پر عامل ہو اور علماء دین ہو۔ آپ جاہل پیروں کے پاس جائیں گے نا، وہ علماء کی مخالفت کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم روکتا ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، میں اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں۔ میں راولپنڈی میں ہوتا تھا جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو جس مسجد میں وہاں جمعہ پڑھاتا تھا ساتھ ایک پیر تھا۔ اب میں نے ایک جمعے کی تقریر کے دوران یہ بات کی کہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر سال بریلی شریف سے پہلی بھیٹ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک عالم دین تھے حضرت مولانا سید وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ عالم تھے۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا ان کا تعارف اس حوالے سے کرا دیتا ہوں کہ حضرت پیر میر علی شاہ اور حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ یہ کلاس کا تعلق تھا۔ تو وہ ہر سال کہتے تھے کہ آپ میرے پاس آیا کریں، کچھ دن رہ کے پھر چلے جایا کریں۔ تو آپ آتے تھے تو ایک پیر تھا وہاں پر، پیر شیر شاہ صاحب، تو وہ اچھا پیر تھا۔ تو وہ ہر سال دعوت دیتا تھا کہ جناب آپ میرے آستانے پہ آئیں اور میرے پاس لنگر کریں، مجھے ٹائم دیں، زورانہ کریں، عشائیہ کریں۔ تو ایک سال حضرت وسیع احمد محدث سورتی نے کہا حضور اس کی دعوت قبول کریں، یہ کئی سالوں سے مسلسل کہہ رہا۔ تو وہ اعلیٰ حضرت نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس سال جب چکر لگے گا تو دعوت کر لیں گے، قبول کریں گے، آئیں گے اس کے پاس دعوت۔ تو آپ نے ٹائم دے دیا، پہلی بھیٹ جب آپ تشریف لائے تو پیر صاحب نے انتظامات کر لیے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا وسیع احمد محدث سورتی صاحب کے ساتھ گئے۔ ابھی اس کے آستانے پہ پہنچے تو وہ پیر صاحب عورتوں کو بیعت کر رہے تھے، عورتوں کو بیعت کر رہے تھے، اور بیعت بے پردہ بھی کر رہے تھے، اور اس طرح کر رہے تھے کہ جس کا شرعی طریقہ جائز نہیں تھا۔ تو امام احمد رضا نے جو ہی دیکھا تو آپ نے کہا میں نہیں جاؤں گا، واپس، فوراً واپس چلے۔ تو حضرت وسیع احمد محدث سورتی نے کہا کہ بلاؤ سن نے دعوت کا انتظام کیا ہوا ہے، اتنے بڑے اس نے اتنے سالوں سے ہماری دعوت کی ہوئی ہے، اور بمشکل اس سال ٹائم دیا، اور اب آپ آئے ہوئے واپس چلے گئے، اس کو تو بڑی تکلیف ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا احمد رضا کے قدم کبھی بھی ایسی جگہ پر نہیں گئے جہاں رسول کی شریعت کی پاسداری نہ ہوتی۔ اسے کہتے ہیں مجدد دین و ملت۔ تو پیر کو پتہ چل گیا کہ وہ تو واپس چلے گئے ہیں میرے عورتوں کو بے پردہ بیعت کرنے کی وجہ سے۔ تو اس پیر نے عورتوں کو اٹھا دیا اور بھاگا بھاگا پہلی بیت ریلوے اسٹیشن پہ آیا، قدم چوم کر امام احمد رضا کے کہنے لگا میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد بے پردہ عورتوں کو بیعت نہیں کروں گا، اگلے سال کی دعوت قبول کروں گا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے یہ واقعہ جمعے پہ بیان کر دیا۔ آپ یقین جانیں وہ پیر صاحب میرے پاس شام کو آ گئے کہ آپ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے،
اور اس واقعہ بیان کرنے کی وجہ سے آپ میرے پاس تو عورتیں آنا کم ہو جائیں گی، لہٰذا آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے آپ بتاؤ اگر پیری مریدی اسی چیز کا نام ہے تو پھر ہمارا خدا ہی آپ کے ساتھ کامل پیروں کے پاس میں پڑھے لکھے پیروں کا دامن پکڑو، ضرور پکڑو۔ یہ جو سلسلہ ہے نا اس کی بڑی برکت ہوتی ہے، سمجھ گئی نا؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا مرشد خانہ پیر میر علی شاہ ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا پیر غزالی زمان ہے، خوش نصیب ہیں وہ پیر وہ مرید جن کا سلسلہ نقش بندیہ ہے، معصومیہ مجددیہ ہے۔ پڑھے لکھے کہاں پر مریدوں کی تربیت ہوتی ہے، سمجھ آئی نا؟ ان آستانوں پہ آپ ان پیروں کے لیے یہ دوسری طرف بات چلی گئی ہے، لیکن چونکہ سجدے کی بات تھی اس لیے چلی گئی ہے، تو میں انہی لفظوں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ ابھی 10:30 بجے ایک جنازہ ہے وہ پڑھانا ہے، دعا کرتے ہیں۔ اللہ